بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سال ماہ رمضان کے اندر ہم ایک بہت ہی مبارک سلسلے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح بخاری سے کتاب الصوم کا مطالعہ کریں گے۔ صحیح بخاری وہ کتاب ہے جس کے بارے میں تمام امت کا اجماع ہے، اصح کتب بعد کتاب اللہ تعالی۔ قرآن مجید کے بعد اس کرۂ ارضی پر اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح البخاری ہے۔ اس کتاب کے اندر موجود جتنی بھی احادیث ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، وہ افعال ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور اس پر تمام امت کا اجماع موجود ہے۔ اگر آپ آنکھیں بند کر کے کسی ایک کتاب کے اوپر اعتماد کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید کے بعد، وہ صحیح البخاری ہے، اور اسی طرح پھر اس کے بعد صحیح المسلم ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی کتابیں لکھی جس میں ادب المفرد ہے، جزء رفع الیدین ہے، لیکن جو صحیح کتاب ہے وہ یہی ہے۔ ادب المفرد کے اندر بعض ضعیف روایات موجود ہیں، اسی طرح جزء رفع الیدین میں بھی بعض ضعیف روایات موجود ہیں، لیکن صحیح صرف یہی ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کا نام رکھا الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے مقدمہ حدیث الساری میں صحیح البخاری کے دو نام ذکر کرتے ہیں، جس میں ایک میں من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، اور دوسرا انہوں نے نام ذکر کیا ہے اس میں من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، تو دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ الجامع حدیث کی وہ کتاب ہوتی ہے جس میں تمام مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے احادیث کو جمع کیا جائے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر دین کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سب جمع کر دیے ہیں، گویا کہ الجامع ایک انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے۔ مجھ سے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم کس عالم کی بات کو مانیں، کس کے پیچھے چلیں، ہم میں دین کے معاملے میں بہت زیادہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں۔ تو میں ان کو ایک بات کہتا ہوں کہ آپ کم از کم ایک مرتبہ صحیح بخاری کا مطالعہ کر لیں۔ اگر آپ مطالعہ نہیں کر سکتے تو کم از کم صحیح بخاری کی فہرست کو اور اس کے ابواب کو ہی دیکھ لیں۔ آپ اس کے ابواب کو دیکھیں گے تو سبحان اللہ آپ ورطہ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ آپ کو حیرانی ہوگی کہ زندگی کا کوئی ایک ایسا مسئلہ نہیں ہوگا جس کے بارے میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی حدیث کی شکل میں مل نہ جائے۔ تو الجامع وہ کتاب ہوتی ہے جو دین کے تمام مسائل کو اپنے اندر جمع کرتی ہے۔ دیگر اور بھی کتابیں جیسے سنن ابو داود ہے تو وہ سنن ہے۔ سنن ان کتابوں کو کہتے ہیں جو فقہی ابواب پر ترتیب ہوتی ہے، اس میں صرف فقہی تفصیلات ہی آپ کو ملتی ہیں، جس کی ابتدا کتاب الوضو، کتاب الطہارہ سے ہوتی ہے، پھر کتاب الصلاۃ ہوتی ہے، اور صرف اس کے اندر فقہی ابواب کو ہی مرتب کیا جاتا ہے، لیکن جامع اس سے وسیع تر ہوتی ہے۔ الجامع المسند کا مطلب ہے وہ کتاب جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر تمام کی تمام اسناد کو ذکر کرتے ہیں۔ ان کی کتاب میں سند کی ابتدا ان کے استاد سے ہوتی ہے، پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے سنا، حتیٰ کہ انہوں نے صحابی سے سنا، پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا اور اس کا بیان پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر فرما دیا ہے۔ تو صحیح البخاری، الجامع المسند الصحیح، تو الصحیح کی جو شرط امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لگائی، اس سے مراد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تھا کہ میں اس کتاب کے اندر صرف وہی روایات جمع کروں گا جو صحیح ترین روایات ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے بارے میں دعویٰ کیا کہ الصحیح، لیکن الصحیح سے یہ مراد نہیں ہے کہ جتنی بھی صحیح احادیث موجود ہیں وہ ساری کی ساری اس میں جمع ہو گئی ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں جو بھی احادیث ذکر کریں گے وہ تمام کی تمام صحیح ہوں گی، لیکن تمام صحیح احادیث کو جمع کرنے کا دعویٰ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں کیا۔ اس لیے صحیح بخاری میں جو روایات ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ تمام صحیح روایات اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کتب کے اندر بھی صحیح روایات موجود ہیں۔ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس میں جمع کریں گے۔
من سننہ و ایامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایام ہیں، آپ کے جو شب و روز ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، وہ تمام کی تمام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر جمع کر دی ہے۔ خیر، صحیح بخاری کے حوالے سے ہم کوئی علیحدہ سے مجلس رکھیں گے جس میں صحیح بخاری کے منہج کے اوپر، صحیح بخاری کی تفصیلات کے اندر ہم جائیں گے کہ صحیح بخاری کے کیا کیا فوائد ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح سے اس کو جمع کیا ہے۔ لیکن آج جو ہماری پہلی مجلس تھی، اس میں ہم نے صحیح بخاری کے حوالے سے جو ایک مختصر سا تعارف ہے وہ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے نام سے معروف ہیں، لیکن ان کا مکمل نام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ البخاری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر محدثین میں سے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے شاگرد ہیں جنہوں نے احادیث کے اندر کام کیا۔ اسی طرح امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنہوں نے اپنی کتاب الجامع الترمذی لکھی ہے۔